اگر آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کہانی کا انجام آپ کی زندگی ہی بدل دے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ مکمل کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایک شہر میں احسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، لیکن اسے ایک ایسی لت پڑ چکی تھی جو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی کھا رہی تھی۔ سوشل میڈیا۔ صبح آنکھ کھلتی تو موبائل، رات آنکھ بند ہوتی تو موبائل، کھانا کھاتے ہوئے بھی موبائل، دوستوں کے ساتھ ہے تو موبائل، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں موبائل پر ہوتی۔ وہ موبائل میں اتنا کھو جاتا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس موبائل کی سکرین میں ہے۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ احسن نے بغیر ماں کا چہرہ دیکھے جواب دیا، امی ابھی ایک ضروری ویڈیو دیکھ رہا ہوں، بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ بعد میں والا لفظ اس کی پوری زندگی کا ایک بہت بڑا روک بننے والا ہے۔ پھر ایک رات اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، کانگریچولیشن، آپ کی ویڈیو 1 ملین ویوز کراس کر گئی ہے۔ احسن خوشی سے اچھل پڑا، اس نے چیخ کر کہا، امی امی میری بات سنیں، میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ لیکن گھر میں خاموشی تھی۔ وہ ماں کے کمرے میں گیا، ماں سو رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ہلایا، لیکن وہ کبھی نہ اٹھنے والی نیند سو چکی تھی۔ اس لمحے پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لاکھوں ویوز بھی اس کی ماں کی ایک مسکراہٹ نہیں خرید سکتے۔ دن گزرتے گئے، احسن پہلے سے بھی زیادہ سوشل میڈیا میں کھو گیا۔ وہ ہنستا بھی تھا، ویڈیوز بھی بناتا تھا، لوگ کمنٹ بھی کرتے تھے، بھائی آپ کی لائف بہت پرفیکٹ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر رات چپکے سے روتا تھا۔ ایک دن اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی، چارجر بھی خراب ہو گیا۔ فوراً وہ چھت پر جا بیٹھا۔ کئی سال بعد پہلی بار اس نے آسمان کو غور سے دیکھا، پرندوں کی آوازیں سنی، ہوا کو محسوس کیا۔ اچانک ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ احسن نے کہا، بس موبائل بند ہو گیا ہے۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیٹا موبائل بند نہیں ہوا، اصل میں تمہاری آنکھیں آج کھلی ہیں۔ یہ ایک جملہ سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس رات اس نے اپنا موبائل کھولا، گھنٹوں پرانی تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک تصویر پر اس کی نظر رک گئی، وہ اس کی ماں کی تصویر تھی۔ احسن ساری رات روتا رہا اور اپنی ماں کو یاد کرتا رہا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا، اب وہ ایسی ویڈیوز نہیں بنائے گا جو صرف ویوز لائیں، بلکہ ایسی ویڈیو بنائے گا جو لوگوں کی زندگی بدل دیں۔ اس نے یتیم بچوں کی مدد کرنا شروع کی، بوڑھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اپنے والد کے ساتھ روز بیٹھنے لگا، اور ہر رات سونے سے پہلے وہ ایک سوال خود سے ضرور پوچھتا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں آج کا دن اسی طرح گزارنا چاہوں گا؟ چند سال بعد اس کی ویڈیوز پھر وائرل ہونے لگی، مگر اس بار وجہ ڈانس، مذاق یا ٹرینڈ نہیں تھا، بلکہ انسانیت تھی۔ لوگ اس کی ویڈیوز دیکھ کر اپنے والدین سے ملنے لگے، کسی نے اپنی ماں کو گلے لگایا، کسی نے اپنے باپ سے معافی مانگی، اور کسی نے اپنا موبائل ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ احسن کو اس دن احساس ہوا، اصل کامیابی لاکھوں فالوورز نہیں، بلکہ کسی ایک انسان کی زندگی میں اچھا بدلاؤ لانا ہے۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ احسن نے سوچا کہ اب وہ بہت بدل چکا ہے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اگلے ہی دن اس نے موبائل فون اپنا ہاتھ میں لیا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ وہی فون ہے جس نے اسے شہرت بھی دی ہے، اور اسی موبائل نے اس سے اس کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے بھی چھین لیے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی لمحے اس کے والد خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی ہزاروں لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ احسن نے پہلی بار اپنے والد کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس کے والد ہی برسوں بعد روئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میں بھی تمہارے لیے صرف ایک تصویر ہی نہ بن جاؤں۔ یہ الفاظ احسن کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس دن اس نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں نہ کوئی میوزک تھا، نہ کوئی اچھی سی ایڈیٹنگ،
اور نہ ہی کوئی فلٹر. صرف احسن کی آنکھیں نم تھیں. اس نے کہا آج میں اپنی سب سے بڑی غلطی بتاؤں گا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. میں نے یہ دولت اپنی لاپرواہی سے کھو دی. آپ ایسا مت کرنا. شروع میں لوگوں نے سوچا یہ بھی شاید ایک جذباتی کنٹینٹ ہوگا، لیکن جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھی لاکھوں لوگ خاموش ہو گئے. ہزاروں لوگوں نے اس وقت اپنے والدین کو فون کیا. کسی نے کئی سال بعد اپنے باپ سے معافی مانگی. چند ہفتوں بعد اس کو ایک لڑکا ملا. اس کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال تھی. اس کی ہمیشہ اپنے باپ سے لڑائی رہتی. اس کا باپ اس کو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہر وقت ڈانٹتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے ناراض تھا اور اپنے باپ سے بالکل بات نہیں کرتا تھا. اس نے احسن سے کہا بھائی آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے پہلی بار اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر بات کی. ہماری روز لڑائی ہوتی تھی، اب ہم روز ایک ساتھ چائے پیتے ہیں. احسن کی آنکھیں بھر آئیں. اسے احساس ہوا ماں تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن شاید کسی اور کی ماں، کسی اور کا باپ، کسی اور کا گھر اب بھی بچایا جا سکتا ہے. احسن نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا. ہر ہفتے ایک دن بغیر موبائل کے گزارے گا. وہ یتیم خانوں میں جانے لگا، اولڈ ہوم میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا اور ہر جگہ صرف ایک سوال پوچھتا آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ زیادہ تر جواب ایک ہی ہوتا، وقت. کسی نے کہا میرے بچے بہت مصروف ہیں. کسی نے کہا میرے پوتے میرے ساتھ بیٹھتے نہیں. کسی نے کہا سب کے پاس موبائل ہے، میرے لیے وقت نہیں. احسن کو سمجھ آ گیا کہ آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں ہے بلکہ وقت ہے. سب سے بڑا تحفہ آپ کی موجودگی ہے. مہینوں بعد وہ اپنی ماں کی قبر پہ گیا. ہاتھ میں پھول تھے، دل میں ہزاروں باتیں تھیں. وہ قبر کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا امی میں نے بہت دیر کر دی. آپ روز مجھے آواز دیتی رہیں. میں ہر بار کہتا رہا بعد میں، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ بعد میں والا لفظ زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعد میں پھر کبھی نہیں آتا. ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے. احسن نے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھا. اسے ایسا لگا جیسے اس کی ماں کی دعا اب بھی اس کے ساتھ ہے. وہ واپس مڑا، مگر اس بار وہ پہلے والا احسن نہیں تھا. وہ جان چکا تھا کہ شہرت ختم ہو سکتی ہے، پیسے ختم ہو سکتے ہیں، فالوورز کم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے ہی لوگ ساتھ ہوں تو انسان کبھی غریب نہیں ہوتا. اور اگر اپنے لوگ ہی چلے جائیں تو پوری دنیا بھی خالی محسوس ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے نیچے رکھ دیں. اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں اور اپنے شریک حیات کو دیکھیں اور خود سے ایک سوال کریں اگر کل بہت دیر ہو گئی تو کیا مجھے آج کے رویے پر افسوس ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج ہی بدل جائیں، کیونکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا اور کچھ لوگ صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں.